اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہمیں سورہ الناس کی جو ہے وہ دوسری آیت سے کنٹینیو کرنا ہے۔ ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے ملک الناس، الہ الناس، اور یہ آیت سے کنٹینیو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے مالک کی۔ مالک سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جو کہ ساری کائنات کو اون کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پوری کائنات کا کنگ ہے، مالک ہے۔ اس پوری کائنات کو جو اون کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سو اللہ از the king of this entire universe۔ اس آیت میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ الہ الناس، الہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف آپ دوڑتے جو بھاگتے ہیں جس کی طرف، اس کو الہ کہتے ہیں، یا جس کے بارے میں آپ کانسٹنٹلی سوچتے رہیں اس کو الہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی ایسا جو کہ عبادت کے لائق ہو اور جس کی بات آپ کو ماننی ہی ماننی چاہیے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ تو الہ سے مراد یہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ تو اگر آپ ان تینوں آیات میں غور کریں تو ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام لیے ہوئے ہیں، اور جس کو بول کے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اگر آپ 3 نام دیکھیں تو کون سا ہے؟ ایک رب ہے، ایک مالک ہے، اور ایک الہ ہے۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام لے کر ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں ایٹریبیوٹ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جو کہ یہ کہے کہ میں کنگ ہوں اس پوری یونیورس کا؟ نہیں نا۔ کوئی ایک کنٹری کا کنگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کبھی کہے گا نا میں پوری یونیورس کا کنگ ہوں۔ تو یہ 3 ایٹریبیوٹس جو ہے وہ صرف اللہ کے ہیں، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو تحفے دینے والا، اور اس پوری کائنات کا جو مالک ہے، جو کنگ ہے، اور جو کہ صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ تینوں ایٹریبیوٹ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، یہ تینوں چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ رب بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ الہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ آیا کی، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسے ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اب اوپر والی آئے میں ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے تھے نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہوں میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے معبود سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے شر سے وسوسے ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اس آیت میں اس کا جواب بتایا گیا ہے۔ اب اگر آپ شر دیکھیں، شر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ صحیح ہے۔ وسواس کا مطلب ہوتا ہے، وسواس جو ہے وہ لفظ وسوسہ سے نکلا ہے۔ وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے جو ہے وہ وسپر کرے، یعنی ہلکی ہلکی آواز میں آپ کو جو ہے وہ ریپیٹڈلی بار بار آپ سے کوئی غلط، کوئی نیگیٹو چیز بولتا رہے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ اس کے علاوہ جو ہے خناس کا مطلب جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا اور چھپ جانا۔ یعنی یہاں پہ خناس سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے، بار بار ہمیں غلط کام کرنے پہ اکساتا ہے، غلط بات ہم سے، نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ بار بار وسپر کرتا ہے، ہمارے کانوں میں وسپر کرتا ہے اور ہمیں غلط کام کے لیے اکساتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے ڈٹرمنیشن کی۔ شیطان جو ہے وہ اپنے کام میں بہت ڈٹرمنٹ ہے۔
کبھی آپ نے دیکھا شیطان جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں اب گیو اپ کر رہا ہوں، مجھ سے اور نہیں ہو رہا. شیطان کبھی گیو اپ نہیں کرتا. وہ اگر آپ کو ایک بار اکساتا ہے، آپ نے غلط کام نہیں کیا، آپ کے اوپر سیلف آپ نے غلط کام نہیں کیا، تو وہ کوئی اور دوسرے طریقے سے سوچتا ہے کہ میں اس بندے کو اس طریقے سے اکساتا ہوں اور اس طریقے سے غلط کام کرنے کے لیے بولتا ہوں، یہ نیگیٹو چیزیں کرنے کے لیے بولتا ہوں. تو شیطان جو ہے وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بار کرے پھر چلا جائے، وہ بار 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 آئے گا آپ کے پاس اور بار بار غلط کام کرنے کے لیے آپ کو اکسائے گا. تو اس آیت سے جو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، جو کہ بار بار ہمیں غلط کام کرنے کے لیے اکساتا ہے اور بار بار آتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بار آیا چلا گیا، وہ بار بار آئے گا اور بار بار ہمیں آ کے غلط کام کے لیے اکسائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس آیت میں شیطان کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نیکسٹ آیت سمجھتے ہیں. اب اس میں آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں. یہاں پہ سینوں ہوگا. اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ آیا ہے، اس کو غور سے آپ لوگ سنیں گا. صدور کا جو لفظ ہے نا وہ صدر سے نکلا ہے. صدر کا مطلب ہوتا ہے چیسٹ یا سینہ. اس آیا میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں، یہاں پہ سینوں کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی کوئی بھی آپ سے اگر کوئی وسپرنگ کرتا ہے، یعنی کہ کوئی غلط بات نیگیٹو بات آپ سے بولتا ہے، آپ کو غلط کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، وہ آپ کے سینے میں تو پینیٹریٹ ہو جاتی ہے، لیکن دل تک راستہ اس کو کون دیتا ہے؟ وہ آپ ہی ہے جو اس کو دل تک، آپ چاہیں تو اس کو دل تک راستہ دیں یا آپ چاہیں تو اس کو دل تک راستہ نہ دیں. وہ جو ہے وہ چیسٹ، وہ جو ہے وہ آپ کی چیسٹ، وہ جو غلط بات ہے وہ آپ کے صرف سینوں تک محدود رہتی ہے، دل تک اس کو راستہ دینے والے صرف آپ ہیں. اب اگر آپ اس کو دل تک راستہ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ایک ڈیزائر بن جاتی ہے. یعنی کہ پھر آپ کو اگر آپ اس کو دل تک راستہ دے دیں گے، اس کو غلط تھاٹ کو، غلط بات کو، یا کسی نے کوئی نیگیٹو تھاٹ یا وسپر کیا ہے آپ سے نیگیٹو بات یا غلط چیز، تو اگر آپ اس کو دل تک راستہ دے دیتے ہیں، وہ آپ کی انٹینشن بن جاتی ہے، ڈیزائر بن جاتی ہے. یعنی آپ کو اس چیز کو کرنے کی دل چاہتا ہے، اور آپ کو جب اس چیز کرنے کے ایک آپ کو چیز کرنے کا جب دل جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی آپ وہ چیز کر گزرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس. صدور یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے جو ہے، جو اس سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں کہ جو غلط باتیں یا نیو نیگیٹو تھاٹس ہمارے سینوں کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. ابھی وہ نیگیٹو بات دل میں انٹر نہیں ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت انیشیل سٹیج پہ ہی اس کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. کیا کوئی برائی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا بہتر ہے نا. ابھی وہ بات ہمارے دل میں پینیٹریٹ بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی نیگیٹو تھاٹ، نیگیٹو باتیں یا کوئی بھی غلط باتیں جو کہ لوگ ہمارے لوگ ہمارے دلوں میں وسپر کر دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں ہم سے، یا شیطان کر دیتا ہے، تو ہم اس کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں بہت ہی ارلی سٹیج میں، تاکہ برائی جو ہے وہ جتنی جلد سے جلد ختم ہو جائے اتنی بہتر ہے. تو اس آیت میں جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے جب بھی صدور کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ چیسٹ، سینے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ جو آخری آیا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ من الجنتی والناس، وہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے. یعنی کہ اوپر والی آیت میں تو ہم لوگ نے خناس یعنی شر سے وسوسے ڈالنے والے کی جو پلٹ کر آتا ہے نا، یعنی کہ یہاں پہ تو ہمیں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے، وسپر کرتا ہے نیگیٹو چیزیں ہمارے کانوں میں. لیکن یہاں پہ جو یہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹو چیزیں جو ہم سے کہہ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں، جو کہ ہمارے سینے میں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جن بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے انسانوں اور ایسے جنوں کے اگینسٹ بھی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو کہ غلط چیزیں
ہم سے وسپر کرتے ہیں یا غلط چیزیں ہم سے بولتے ہیں، اور پھر ہم ان چیزوں میں آ کر کیا کرتے ہیں، اپنے دل میں ان چیزوں کو، اپنے دل تک ان کو رسائی دے کر کیا کرتے ہیں، وہ غلط کام یا گناہ ہو جاتا ہے ہم سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے جنوں اور ایسے لوگوں کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کہ باقی جو ہے وہ سورہ الناس کی آیتوں کا مطلب کیا ہے. قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. وہ رب کیوں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ جو ہے وہ الہ بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رب بھی ہے. کس کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ شیطان کے اگینسٹ، کیونکہ وہ بار بار نیگیٹو تھاٹس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ سینوں میں ڈالتا ہے. وہ کبھی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرتا، وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ارلی سٹیج میں جو ہے وہ ان ایول کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگے جو کہ ہمارے چیسٹ کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، یعنی کہ ابھی ہمارے دل میں بھی انٹر نہیں ہوئے، لیکن ہم لوگ کو کیا ہے، برائی کو جتنی جلدی ختم ہو جائے وہ اچھا ہے. اور وہ جو غلط بات نیگیٹو تھاٹس بولتے ہیں یا غلط چیزیں ہمارے جن کی وجہ سے ہماری چیسٹ میں انٹر ہو جاتی ہیں، وہ جنات میں بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم ایسے جنات اور انسانوں کے اگینسٹ بھی پروٹیکشن مانگے ہیں. تو آئی ہوپ یہ آپ لوگ کو جو ہے وہ سورہ الناس کی تفصیل سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اس سے ہمیں کیا لیسنس ملتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا میں کور کر لیں گے. جزاک اللہ خیر.